تاریخ بہت سارے ایسے کرداروں سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے اپنے اصولوں کی خاطر اپنی زندگیوں کو قربان کیا۔ ان میں ایک نام سوکریٹیز کا ہے، جسے سقراط کہتے ہیں۔ سقراط ایک بہت بڑے فلاسفر جنہوں نے اپنے اصولوں کو بیچا نہیں، اپنے اصولوں کی خاطر اور اپنے نام کی خاطر کہ میرا سچ جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہمیشہ زندہ رہے، اس کے لیے انہوں نے زہر کا پیالہ پی لیا۔ تاریخ بہت ساری ایسی کہانیوں سے، بہت سارے ایسے پرسنالٹیز کے ساتھ بھری پڑی ہے کہ جن کو شاید ہم فراموش کر چکے ہیں۔ سوکریٹی کے بارے میں جب بھی بات کی جائے گی تو بہادری کی بات کی جائے گی، کیونکہ میں نے جو ہے جتنا سوکریٹیز کے بارے میں، سقراط کے بارے میں پڑھا ہے، میں نے یہ جانا ہے کہ ہی واز اے جینیس پرسن۔ وہ ایک ایسا جانون پرسن تھا کہ جس نے لفظوں کے اندر سے کہانیوں کو جنم دیا، اور ان کہانیوں سے ینگ جنریشن کی جو سوچیں تھیں ایتھنز میں، ان تمام کی سوچیں جو تھیں ان کی ڈائریکشن بدل گئی، ان کے اندر کوسچنز ارائز ہونے لگے، اور کبھی بھی جب کوسچنز ارائز ہوتے ہیں تو تبھی ترقی کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، ہم سفر کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہی حال سقراط کی زندگی کا تھا، جب اسے لگا کہ اس کے ساتھ بہت ساری ینگ جنریشن جڑ چکی ہے جن کے ذہنوں میں سقراط کی باتیں گونج رہی ہیں، اور ان کی سوچوں کو جگانے والا انسان سقراط جو ان کو ایک منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہے کہ دنیا اور جتنی بھی اس دور کی جو گورنمنٹ تھی یا جو بھی لوگ حکمران تھے، ان کے انڈر رہ کر یا ان سے ڈر کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی بجائے زندگی کو ایکسپلور کرنا سکھایا۔ سقراط کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ سقراط جب بھی بازار سے گزرتا تھا یا کسی بھی مارکیٹ سے گزرتا تھا تو بہت سارے ایسے ورڈز جو نارمل ہم زندگی میں بولتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ان کے میننگز پتہ ہیں، مگر میننگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس ورڈ سے ملتا جلتا کوئی آسان سا لفظ ڈھونڈ کر ہم اس کو ایکسپلین کر دیں۔ میننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ورڈ کا وجود کہاں سے جنم لیا، کہاں سے اس ورڈ نے جو ہے وہ اپنی جگہ اس معاشرے میں بنائی یا ہماری زبانوں پر آیا۔ جیسے وہ ہمیشہ اکثر لوگوں سے پوچھتا تھا، اچھا بہادری کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از مینٹ بائی بریوری؟ بریوری کیا ہے؟ اس کے بعد بہت سارے ایسے الفاظ، اور لوگ اس کی باتوں کو سوچنے پہ مجبور ہوتے تھے۔ وہ صرف بازار میں ایسے چکر لگاتا تھا کہ وہاں پہ اس کو لگتا تھا کہ کچھ جو ہے وہ مجھے یہاں سے بہت سارے کچھ ایسے کوسچنز مل سکتے ہیں جن کو میں ینگ جنریشن کے درمیان میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ یہی سوچتے سوچتے جب لگا کہ ابھی تو میں اس ویڈیو میں تھوڑی مختصر کہانی بتاؤں گی، بٹ آئی ول ٹیل یو اباؤٹ دا سوکریٹیز اینڈ ہز لائف، کہ کس طریقے سے اس نے اپنی جان دی اور سب کچھ کیا، کیونکہ میں ایک پکچر کو ڈسکرائب کر رہی ہوں یہاں پر۔ میں صرف ایک پکچر کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس پکچر کا پرپس کیا ہے، واٹ از دا تھیم بیہائنڈ دس۔ تو جب اس کو لگا کہ ہاں لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوال ابھر رہے ہیں اور ان سوالوں کے جواب وہ تلاش کرنے لگے ہیں، یہ جاگ چکے ہیں، اور اس کے جاگنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے عوامل، بہت سارے ایسے لوگ جو چاہتے تھے کہ سوچیں سوئی رہیں، جیسے کہ آج کے دور میں بھی یہ چیزیں چلتی ہیں۔ ہم لوگ اندھیروں میں بہت دور تک نکل گئے ہیں کہ ہمیں روشنی سے نفرت ہو گئی ہے، تو اس دور میں بھی جو بھی لائٹ لایا، جس نے بھی روشنی لائی ہے، وہ شخص اسی طرح سے مارا گیا ہے ہمیشہ۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ موت ہمیشہ جسمانی ہوا کرتی ہے، وہ کردار آج بھی زندہ ہے۔ اگر سقراط جو ہے وہ اگر زہر کا پیالہ نہیں پیتا، کیونکہ سقراط کے پاس دو آپشنز رکھ دی گئی تھی کہ یہاں کی نسلوں کو اس کا قصور تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ نسل جو ینگ جنریشن ہے اس کو وہ باغی کر رہا ہے اور گورنمنٹ کے خلاف کر رہا ہے، جبکہ جاگ جانا باغی پن میں نہیں آتا۔ سوچوں کو جاگ جانا، اپنے آپ کو پہچان لینا باغی پن میں نہیں آتا۔ لیکن وہاں اس پہ جو بلیم تھا وہ یہ تھا کہ اس نے ینگ جنریشن کو، ایتھن کے جو ینگ جنریشن تھی اس کو یہ ڈیٹریکٹ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے سقراط کے پاس دو آپشنز رکھ دی گئیں۔ سقراط کے پاس ایک آپشن یہ تھی کہ یہ جگہ چھوڑ کر بہت دور جا کر آباد ہو جائے جہاں پہ اس کو کوئی نہ جانتا ہو، اور دوسری آپشن یہ تھی کہ زہر کا پیالہ پیے اور اپنی جان دے دے۔
تو سقراط نے زہر کا پیالہ پینے کو ترجیح دی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے بہت سارے شاگرد تھے، بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے دور چلے جائیں. سقراط نے کہا اگر میں یہ علاقہ چھوڑ کے دور چلا جاتا ہوں تو یہ لوگ سمجھیں گے اور تاریخ یہ سمجھے گی کہ میں بھاگ گیا، لیکن میں بھاگنا نہیں چاہتا. میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں. جتنے بھی بڑے بڑے لوگ اور بڑی سوچ رکھنے والے جتنے بھی لوگ دنیا سے گزرے ہیں وہ مر کر امر ہوئے ہیں، کیونکہ امر ہونے کی ایک قیمت ہے اور کبھی کبھی وہ قیمت زندگی ہوتی ہے. تو اس شخص نے جو ہے وہ زہر کا پیالہ پیا اور اپنی جان دے دی، لیکن آج تاریخ کی کتابوں میں سقراط کا نام موجود ہے. لیکن کیوں، کیسے، کب، یہ تمام چیزیں بہت ساری کتابوں کی کہانیوں میں وہ جو ان کے صفحات ہیں ان میں دفن ہو چکی ہے، لیکن ہم ان کو کھولتے نہیں ہیں. تو یہ ایک سمپل سی ایک چھوٹی سی ایک بات تھی جو سقراط کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی. تو اس کی کمپلیٹ جو سٹوری ہے وہ انشاءاللہ تعالی آئی ول اپلوڈ. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے ڈفرنٹ کام کیے زندگی میں، آئی ول اپلوڈ، تاکہ زندگی میں آپ کو پتہ چلے کہ بہادری ہوتی کیا ہے بیسیکلی. تھینک یو سو ویری مچ. کیپ واچنگ مائی چینل اینڈ اللہ حافظ.